ہم تمام لوگوں کو اگر ہم کسی اداکار کے فلموں کے ایکٹروں کا پوچھیں تو ہمارے بزرگوں کو بھی پتہ ہوگا، وہ بھی آگے بیٹھ کے ڈرامے ہم دیکھ لیتے ہیں، فلمیں بھی دیکھ لیتے ہیں، ویڈیو بھی دیکھ لیتے ہیں، ہمارے بچوں سے ایکٹروں کے نام پوچھو وہ بھی بتا دیں گے، ڈراموں کے نام بھی بتا دیں گے۔ لیکن جب ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے دین کے متعلق تو اس وقت ہمیں نہیں معلوم ہوتا، ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ کیوں ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی ہوتی۔ دین کی کوئی ریل آ جائے، کوئی ویڈیو آ جائے تو ہم فوراً سے پہلے موبائل کو اسکپ کرتے ہیں آگے کی طرف۔ ہمارا ٹائم بڑا مشکل گزرتا ہے، 4 منٹ کا قریب وہ نہیں سنا جاتا، لیکن 2 گھنٹے کی موویاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم حضور کی زندگی سے، حضور کی سیرت سے واقف ہوں گے، حضور کے ساتھ پیار کرنے والے ہوں گے، تو جو بھی حضور کی حرمت کے اوپر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اوپر ڈاکہ ڈالے گا تو ہمیں معلوم ہوگا، ہم بڑھ چڑھ کر جواب دیں گے۔ ابھی ہر سال، دوسرے سال، تیسرے سال، چوتھے سال کوئی نہ کوئی تماشا بنا رہتا ہے ہمارے ملک کے اندر۔ ہماری اسلامی ریاست کے باوجود لیکن یہاں پہ تماشے ختم نہیں ہوتے۔ کچھ عرصہ پہلے سلیمان تاثیر نے یہ ڈرامہ کیا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے حوالے سے، قانون کے اندر جو ہے ترمیم کرنے کے حوالے سے بات چیت کی، تو عوام کو نہیں پتہ تھا، کسی نے بھی اس کے اوپر توجہ نہیں دی۔ لیکن جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جب جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ ان کی گردنیں اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو جب محبت کرنے والے کو یہ پتہ چلا تو اس نے 27 گولیاں اس کے سینے میں مار کر جو ہے اس کو بس کے جہنم کر دیا۔ لیکن ابھی پھر سے یہ تماشا بنا ہے کہ ابھی پھر سے ججوں نے پھر وہی تماشا کیا، پھر آئین کے اندر ترمیم کی کہ فیض عیسیٰ جو جج کا نام ہے، کہ اس نے پھر کیا کیا، اسی حوالے سے پھر سے تماشا کیا کہ ہماری عوام کو نہیں پتا، کیونکہ ہم تو کبھی قرآن کھولیں تو ہمیں پتا ہونا کہ قرآن کس کا ترجمہ ہو کہ آ رہا ہے، ہماری الماری میں پڑے ہیں، بس یہاں پہ سجے ہیں، گھروں سے اٹھا کے مسجد میں ہم رکھ دیتے ہیں، جب باہر لینے والا آتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ قرآن کے ترجمے کیے جا رہے ہیں، ہر غیرہ نتھو پتھو جس کو کوئی تھوڑی سمجھ آئی ہے اس نے کیا ہے لکھنا شروع کر دیا، قرآن کے ترجمے شروع کر دیے۔ تو جہاں یہ اتنے ترجمے قرآن کے مارکیٹ کے اندر موجود ہیں تو وہاں ان قادیانیوں نے بھی کیا کیا، قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ شروع کر دیا، ترجمے کیے۔ اور جہاں تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کا، آپ کا نام کا، حضور کے نام کی جگہ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ثابت کیا، لیکن عوام کو نہیں پتا۔ ہمیں پتہ ہی، ہم نے کبھی ترجمہ پڑھا ہو تو ہم نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ تو جب پتہ چلا تو اس کے لیے باقاعدہ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ گئے، علماء گئے، بات چیت کی، تو اس وقت کچھ عرصہ پھر خاموش رہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر سے اس نے کیا کیا، وہ کہتا ہے پھر سے اس نے پھر ترمیم کر دی، کہتا ہے کہ جناب والا لوگوں کے سامنے تو جو ہے اس قرآن کی جو ہے ترجمے کی تشہیر نہ کی جائے، ہاں اگر 4 دیواری کے اندر بیٹھ کر وہ اپنا ترجمہ تشریح تفسیر کرتے رہیں تو اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ تو لہٰذا یہ اجازت دینا پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنا ہے کہ جہاں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نام کو جو قرآن کے اندر وہ ثابت کر رہے ہیں، یہ ہمارے جج حضرات جو ہے اندھے ہو کر جو ہے یہ ان کو جب اجازت دے رہے ہیں کہ وہ اپنی 4 دیواری میں اس کی تشہیر کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں کو وہ قرآن یہ دے سکتے ہیں، جب عام مارکیٹ میں عام لوگوں کے پاس آئے گا تو ہمارے پاس بھی تو آ جائے گا کہ جس میں نبی کی حرمت، پیارے محبوب کی نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور راستہ کھولا جا رہا ہے، لیکن عوام کو ابھی تک کوئی خبر نہ تھی۔ لیکن یہ ازل سے آ رہا ہے کہ حضور کے گھرانے نے کبھی جو ہے دین کو نہیں چھوڑا۔ جیسے ہی شاہ صاحب نے وہاں سے بیٹھ کر یہ اعلان کیا کہ جو اس کا سر لے کے آئے گا میں 1 کروڑ دوں گا، تو پورے ملک پاکستان کے اندر تماشا کھڑا ہو گیا کہ جناب علماء نے فتویٰ جاری کر دیا۔ یہ سارے پہلے سوئے ہوئے تھے، پھر اسمبلی کے اندر باقاعدہ طور پر پھر بات ہوئی، پھر ان کے اوپر جو ان کی تھوڑا دماغ میں جو ہے باتیں آئیں، عقل آئی۔ آج بھی جو ہمارے عام لوگ ہیں وہ پھر بھی یہی تبصرہ کر رہے ہیں کہ علماء نے تماشا بنا رکھا ہے، علماء کہتے ہیں فلاں قتل کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ قتل کا کوئی پاگل نہیں ہے، ہم قتل نہیں کریں گے، کوئی عاشق رسول کوئی اٹھے گا ہم چھوڑ دیں گے نا، ہم کہیں کہ ہم نہیں کریں گے، کسی ایک کا تو ایمان ڈالے گا وہ اس کو لازمی مار ڈالے گا، اس کو قتل کرے گا۔ لیکن ہمیں جاگنا چاہیے کہ ہم دیکھتے رہیں کہ ہمارا دین ہے، ہمارا رسول ہے، پیارے محبوب کے بعد لا نبی آبادی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہی نہیں ہے۔
تو جو بھی ذرا سا بھی کوئی راستہ کھولتا ہے وہ پیارے محبوب کی نبوت کا انکار کرتا ہے، اور جو پیارے محبوب کی نبوت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔